وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضرات گرامی قدر، گردش دورہ نے، وقت گزرنے نے، امتداد زمانہ نے، موسموں کی آمد و رفت نے بہت سی شخصیات کے ناموں کو دھندلا دیا، لیکن آمنہ کے لال کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس علیہ السلام 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی اپنے پروانوں کے دلوں میں جگمگا رہے ہیں، اور آپ کی یادوں اور محبتوں کا دیا ہر مسلمان کے دل میں جل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان اور آپ کی محبت کے دیے جلتے رہیں گے۔ آپ کے محبین آپ کے نام کی رفعت کو دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے، اور کافر اور حاسد آپ کے نام کی سربلندی کو دیکھ کے جلتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ کائنات کے اندر بہت سے مد و جزر آئے، بہت سی تبدیلیاں آئیں، لیکن سچی بات یہ ہے کائنات کی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا نظام اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ تاریخ کے دھارے اور تاریخ کے پہیے کو جس طرح ساقی کوثر نے بدلا، جس طرح امام الاولین والآخرین نے بدلا، اس کی نظیر نہ آپ سے پہلے پیش کی جا سکتی ہے، نہ آپ کے بعد مل سکتی ہے۔ حضرت حالی نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت کا یہ اعجاز ہے کہ الحمدللہ سرد موسم کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت کی عظمت پہ قربان ہونے کے لیے ہر دیہات میں موجود ہیں، ہر قصبے میں موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں، ہر ملک میں موجود ہیں۔ میرے بھائی شریف اللہ شاہد، جنہوں نے خصوصی طور پہ مجھے آج فیروز بٹوا میں آنے کی دعوت دی، حضرات گرامی قدر، میں ان کی دعوت کے اوپر برطانیہ گیا۔ برطانیہ گو مسیحیوں کا ملک ہے، عیسائی وہاں پہ حکومت ہے، لیکن میں نے برطانیہ کے اندر بھی محبت مصطفیٰ کے دیوں کو جلتے دیکھا، اور عظمت مصطفیٰ کے چراغوں کو پوری شدت کے ساتھ روشن دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس علیہ السلام، آپ کی سیرت کا نورانی سنہرا اور اجلا ورق اتنا روشن ہے کہ اس نے جب اپنی کرنوں کو ابو بکر پہ ڈالا تو وہ صدیق اکبر بن گئے، جب اپنی کرنوں کو عمر پہ ڈالا تو وہ فاروق اعظم بن گئے۔ حضرت رسول اقدس سے تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد عثمان ذی النورین بن گئے، علی مرتضی حیدر کرار بن گئے، ابو عبیدہ امین الامت بن گئے، سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران بن گئے، ابو ہریرہ محدث امت بن گئے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت بن گئے، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گئے۔ جس نگاہ نے میرے آقا کے چہرہ پر نور کو چوما، اللہ نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور صرف ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام نہیں کیا، بلکہ ان چہروں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے والی نگاہوں کو دیکھا تھا۔ حضرات گرامی قدر، میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی اٹل حقیقت ہے، اتنی بین حقیقت ہے کہ روح زمین کے پر اللہ کی توحید کے بعد اتنی بین حقیقت کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر،
سیلاب آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، نئے تہذیب، نئے تمدن، نئے رنگ، نئے ڈھنگ، نئی زبانیں معرض وجود میں آئیں۔ حضرات آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے، یہ زبان اردو جس میں آج کا یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، یہ حضرت رسول اقدس کے دور کے اندر موجود نہ تھی۔ حضرات گرامی قدر نئی تہذیبوں نے جنم لیا، نئی زبانوں نے جنم لیا، نئے انداز نے جنم لیا، نئے لباسوں نے جنم لیا، لیکن ہر لحظے کے گزر جانے کے باوجود، ہر لمحے کے گزر جانے کے باوجود، ہر ماہ و سال کے گزر جانے کے باوجود، ہر گردش دوراں کے چلے جانے کے باوجود، ہر نئی تہذیب و ثقافت کے آ جانے کے باوجود، مصطفیٰ کا نام نامی اسی طرح زندہ ہے جس طرح 1400 برس پہلے زندہ تھا۔ اور حضرات گرامی قدر ہم آج اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک شمع رسالت کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے اور جب تک خیر البشر کا ایک بھی جانثار زندہ ہے، نام نبی کے ڈنکے بجتے رہیں گے، عظمت مصطفیٰ کے پھریرے لہراتے رہیں گے اور نظام مصطفیٰ کے نعرے لگتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر، ابتسام الہی ظہیر، شیر دا پتر، شیر دا پتر، شیر دا پتر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو ایک اور بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اظہار حقیقت کے لیے نقطہ ہر بندے کے دل میں موجود ہے، لیکن اس کو منظر عام کے اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر دو طرح کے اوطان ہیں، دو طرح کے ملک ہیں۔ ایک ملک دار السلام ہے اور ایک ملک دار الکفر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ دار الکفر اور دار السلام میں فرق کرنا چاہیں تو فرق یہ نکلے گا، دار السلام ان اوطان کا نام ہے جو لوگ مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کو مانتے ہیں اور جو حضرت رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتے، جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، جو آپ کی قیادت کو نہیں مانتے، جو آپ کی امامت کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کی وجہ سے ان کو دار الکفر بنا دیا۔ وہ لوگ بھی انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دار السلام سے باہر نکال کر کافروں کے دیس بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پہ مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے، جہاں پر مصطفیٰ کا احترام ہوتا ہے، اس جگہ پہ ایمان کی بہار ہوتی ہے، اور جہاں پہ مصطفیٰ کی رسالت کا انکار ہوتا ہے وہاں پہ یا نفاق ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے، وہاں پر ایمان اور اسلام کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس علیہ السلام جن کی تعریف اور جن کی توصیف کرنا ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے، باعث سعادت و وقار ہے کہ حضرات گرامی قدر ہر شخص کا اپنا اپنا مشغلہ اور اپنا اپنا انتخاب ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی جاگیرداروں کی تعریفیں کرنے والا، کوئی سرمایہ داروں کو سلوٹ کرنے والا، کوئی فوجی وردیوں کے سامنے لمبا لیٹ جانے والا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سناخانیاں کرنے والا، کوئی کسی پارٹی کے لیڈر کا حاشیہ بردار بن جانے والا، لیکن آج وہ آئے ہیں کہ مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، زہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی سناخانی میں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، قائد اہل حدیث علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب سے مصطفیٰ کی محبت کے جام کو پی لیا ہے، نظروں کے اندر کوئی اور سماتا ہی نہیں۔ جب سے مصطفیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا ہے، آنکھوں کے اندر کوئی جچتا ہی نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، چاہے کوئی بھی ہو کیوں حشامت کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوال و دربار سے گل رہوں کی سناخانیوں کے لیے
حضرات گرامی قدر تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے، اور قیامت تک آنے والی تاریخ اس بات پہ شاہد رہے گی، جاگیرداروں کے حاشیہ بردار بھی باقی رہیں گے، سرمایہ داروں کے چمچے بھی باقی رہیں گے، حکمرانوں کی مداح ہانی کرنے والے بھی باقی رہیں گے، چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے والے بھی باقی رہیں گے، لیکن ان کے مقابلے میں عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے والے بھی باقی رہیں گے، اور رفعت مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے بھی باقی رہیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قائد ابن قائد علامہ اعتصام الہی صحیح، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے اس راستے کو چنا، ہمارے اسلاف نے اس راستے کو چنا، اور عظمت مصطفیٰ کی چوکیداری ہمیں ورثے میں ملی ہے، الحمدللہ ہمیں اپنے لہو میں ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تحدیث نعمت کے طور پہ اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں، ہمارے دادے ہمارے پردادے عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہے، جب وہ دنیا میں نہ رہے ہمارے آباء و اجداد عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، گو ہم اپنے اسلاف کے ہم پلہ نہیں ہیں، ہم ان کے معمولی سے جو ہے ان کے نقش پا پہ چلنے والے معمولی سے کارکنان ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج ہم عظمت مصطفیٰ کے گیتوں کو گا رہے ہیں، رفعت مصطفیٰ کا نغمہ سنا رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کی نکابت کو کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت یقیناً آ جائے گا، یقیناً آ جائے گا، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہمارے وجودوں کے اوپر کفن کو ڈال دیا جائے گا، ہمارے وجودوں کو قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا، ہمارے قبروں کے اوپر مٹی کو ڈال دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے بیٹے عظمت مصطفیٰ کی نوکری کرتے رہیں گے، ہمارے پوتے رفعت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، ہمارے پڑپوتے عظمت مصطفیٰ کے گن گاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک اکابرین امت سے شروع ہونے والا یہ قافلہ چلتا رہے گا۔ لاکھ کفر اور نفاق حضرت رسول اللہ کے نظام کے مقابلے پہ، آپ کی حدیث طیبہ کے مقابلے پہ، آپ کی عظمت کے مقابلے پہ لاکھ کفر اپنی پوری سر و سمانی کے ساتھ آئے، انشاءاللہ ہم صاحب وسائل ہوئے تب بھی اور بے سر و ساما ہوئے تب بھی عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمارے اکابرین نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کو بنایا، اس کے شیز کو لگایا، کریا کریا دعوت اہل حدیث کو عام کیا۔ الحمدللہ ہمیں ورثے کے اندر کتاب و سنت کی محبت ملی ہے، اور آج میں فیروز وٹواں کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان ہوں یا قرآن و سنہ موومنٹ سے وابستگان ہوں، ان کی موجودگی کے اندر یہ ٹارگٹ کو دے کے جانا چاہتا ہوں اور ان کو یہ بات سنا کے جانا چاہتا ہوں، اور جب تک تم زندہ ہو حضرت رسول اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہنا، نظام مصطفیٰ کے ناقدوں کے ساتھ ٹکراتے رہنا، ختم نبوت غداروں کا محاسبہ کرتے رہنا، اور نظام مصطفیٰ کے پرچم کو لہراتے رہنا۔ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ حضرات گرامی قدر، میرے بھائی اکرام صاحب میرے ساتھ لاہور سے چل کے آ رہے تھے، حضرت رسول اللہ کی محبت اور عقیدت کے گن گا رہے تھے، میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی، حالیہ دور کے اندر مختلف نظاموں کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے درد دل کو رکھ دیا، اپنے منشور زندگی کو رکھ دیا۔ جہاں پہ مسلک کی عظمت کی بات ہوگی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جہاں پہ کتاب و سنت کی بات ہوگی انشاءاللہ پوری قوت سے کتاب و سنت کی عملداری کی بات کی جائے گی۔ لیکن ایک مقام وہ ہے، میرے ساتھی میرا ساتھ دیں تب بھی، میرے ساتھی مجھے تنہا چھوڑ دیں تب بھی، ساری زندگی سیاسی جماعتوں کو رد کرتا رہوں گا، عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگاتا رہوں گا، نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتا رہوں گا، اور اس بات کو لوگوں سے منوا
दबाता रहूंगा। पाकिस्तान के मसाइल न मुस्लिम लीग के मंशूर से हल होंगे, न तहरीक इंसाफ के मंशूर से हल होंगे। पाकिस्तान के मसाइल न भुट्टो इदम से हल होंगे। पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे काली कमली वाले के कानून से हल होंगे, निज़ाम मुस्तफा से हल होंगे। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, ताजे तख्ते खत्मे नबूवत कायद इब्ने कायद नामा इत्तिसाम इलाही सही। हज़रात गिरामी कदर, कई लोग घबराते हैं शायद हमें इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफा के नारे के नतीजे के अंदर सियासी रिफत नहीं मिल सकती। हज़रात गिरामी कदर, मैं इस बात का जवाब आपको दो अंदाज में देकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, जिसने मुस्तफा की गुलामी की है, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं इस बात को डंके की चोट बयान कर देना चाहता हूँ। इसको इक़्तिदार मिले तब भी, इक़्तिदार मिले ना भी, इक़्तिदार ना मिले तब भी अल्लाह ताला के फजल करम से उसको इज्जत मिलकर रहेगी। सिद्दीक ने अज़मत मुस्तफा के झंडे को उठा लिया, अल्लाह ने इक़्तिदार भी दिया, इज्जत भी दी। फारूक ने अज़मत मुस्तफा निज़ाम मुस्तफा के डंके को बजा दिया, अल्लाह ने इज्जत भी दी, इक़्तिदार भी दिया। हज़रत ज़िन्नुरैन ने निज़ाम मुस्तफा के परचम को उठा लिया, अल्लाह ने इज्जत भी दी, इक़्तिदार भी दिया। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने निज़ाम मुस्तफा के डंके को बजा दिया, अल्लाह ने इज्जत भी दी, इक़्तिदार भी दिया। बुखारी और मुस्लिम ने अज़मत मुस्तफा निज़ाम मुस्तफा के डंके को बजा दिया, इक़्तिदार तो नहीं मिला लेकिन इज्जत आज भी लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, निज़ाम मुस्तफा की निकाबत को इस नीयत से नहीं करना चाहिए कि ईवान बाला तक अगर पहुंच जाएं या ईवान ज़ेरी तक पहुंच जाएं तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह कादिर है। ईवान ज़ेरी की हकीकत क्या है, ईवान बाला की हकीकत क्या है? अल्लाह पूरे मुल्क को निज़ाम मुस्तफा की छतरी के नीचे लाने पे कादिर है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, अल्लाह पूरे मुल्क को निज़ाम मुस्तफा की छतरी के नीचे लाने पे कादिर है। और हज़रात गिरामी कदर, अगर निज़ाम मुस्तफा का नारा लगाते हुए, अज़मत मुस्तफा के डंके बजाते हुए हम मंज़िल मकसूद तक ना पहुंच सके, हम इस मुल्क के अंदर इस्लामी इनकलाब को ना ला सके, हम इस मसले के अंदर कामयाब मादी एतबार से ना हो सके, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जामे कौसर पी के इस चीज का सिला मिल जाएगा। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शफीउल मुज़निबीन की शिफात की शक्ल में इस बात का सिला मिल जाएगा। चुनाचे मैंने शरकपुर में हजरतुल अमीर साजद मीर साहब की मौजूदगी में इस बात को रख दिया था, 3 बातों से हम कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। किताब और सुन्नत की तबलीग से हम कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। खत्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी से हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते। और सैयदैन शहीदैन के मिशन की अमलदारी से कई सरजमीन के ऊपर किताब और सुन्नत के फुरेरे को लहरा के छोड़ेंगे और पार्लियामेंट हाउस और वजीर आजम और ईवान सदर के ऊपर इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत के परचम को लहरा के छोड़ेंगे। इस नारे से भी कभी दस्तबरदार होना गवारा कर सकते, इस नारे से भी कभी दस्तबरदार होना गवारा कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, इनकी हकीकत क्या है जो आज ईवान सदर में बैठे हुए ये कासा लेसी करने वाले, ये बूटों को पॉलिश करने वाले जो वजीर आजम हाउस में बैठे हुए, इनकी हकीकत क्या है? हज़रात गिरामी कदर, हमारा तो नुक्ता नजर ये है कि सुन लीजिए, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, जिनकी गर्दनें अल्लाह के आस्ताने पे झुकने वाली हों, जो काली कमली वाले को अपना मुक्तदा मानने वाले हों, अल्लाह ताला के फज़ल करम से उनकी गर्दनें हुक्मरान आने वक्त के आस्तानों पे नहीं झुक सकती। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, इस्लामी इनकलाब का सूरज तुलू होकर रहेगा, किताब और सुन्नत का परचम बालादस्त होकर रहेगा, बातिल यहां से भाग कर रहेगा, या तो इंशाअल्लाह अहले हदीस तख्त के ऊपर बैठ जाएगा या तख्ता-ए-दार के ऊपर चढ़ जाएगा। नारे तकबीर, सदाक़त-ए मस्लक अहले हदीस, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हज़रात गिरामी कदर, कल तक आप पार्टी के खुदाओं की बात करते रहे, कल तक आप बरादरी के देवता को पूछते रहे। हज़रात गिरामी कदर, मैं अपने भाई हाफिज अब्दुल बासित, जो मुझे बड़ा ही अजीज है इसलिए कि ये मुनादिर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शऊपुरी का फरजंद है, उसकी मौजूदगी के अंदर इंशाअल्लाह मैं ये बात कह देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह
اگر ہمیں اسلام کی بالادستی کے لیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑنا پڑا انشاءاللہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کتاب و سنت کے لیے آواز حق کو بلند کرنا پڑا ہم آواز حق کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا کتاب و سنت کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ کیا برادری اور پارٹی کے دیوتا کو دفن کر کے پرچم نبوت کو میدان عمل میں لانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، قائد ملت علامہ ابتسام لائی حافظ عبد الباسط شیخوپوری، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد. شہین اہل حدیث حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، گلشن اہل حدیث کے پھول حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمارا منشور اٹل اور واضح ہے. کتاب و سنت کی تبلیغ کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. مرزائیت اور ختم نبوت کے دیگر دشمنوں کو بھگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر سیدین شہیدین اور علامہ شہید حبیب الرحمان حضرت عبداللہ شیخوپوری کے منشور کے تناظر کے اندر جمہوری روایات کے ذریعے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے، دلائل کی قوت کے ذریعے، قلم کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے، بحث و مباحثہ کے ذریعے پرامن طریقے سے اسلامی انقلاب کو لانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. اسلامی انقلاب کو اس ملک کا مقدر بنانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب